کیا علامہ عصمت اللہ خان کا قصور ہے؟ علامہ عصمت اللہ خان نے سی کہ اور کوئی سد ماری گی نرم یہ جملہ ہے، اے مسئلہ بیان نہ کرو، ادھی کرو کہ ادھی چھوڑو، افتؤمنون ببعض الکتاب، ہوں تسی مہربانی کرو، مولوی آمن نہ تے مولوی دیکھو اٹھ کیا کر مولوی آیت پوری پڑھ، اے لا یسمع وسی سن لے، نہیں سن دیتے، اگلا بھی پڑھ بھائی یوم القیامت یکفرون، پڑھ بھی صحیح دے معنی کر انشاءاللہ جو صحیح سدھے نہ میں نے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد شعیب اور آپ دیکھ رہے ہیں چیجے ٹی وی۔ ناظرین یقیناً آپ نے سن رکھا ہوگا کہ جماعتوں کے اندر اختلاف جو ہے یہ چلتا رہتا ہے، اور یہ اختلاف جو ہے جماعتوں کا حسن بھی ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے، اگرچہ یہ اختلاف جو ہے انتظامی معاملات میں، جب یہ اختلاف جو ہے دینی اور مذہبی معاملات کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور تو اور میں کی جنگ شروع ہو جاتی ہے، تو اس وقت کام خراب ہو جاتا ہے اور ایک مولوی دوسرے مولوی کو برداشت کرنے کے لیے تیاری نہیں ہوتا۔ سرداس میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ علامہ خضر یاد بکھری صاحب کو، مولانا علامہ عصمت اللہ صاحب کو، مولانا سجاد الرحمان صاحب کو، یہ 3-4 ایسے عالم دین تھے کہ جن کو ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ جماعت سے ہم نے خارج کر دیا۔ تو علامہ خضر یاد بکھری صاحب کا اس حوالے سے کہنا یہ ہے کہ ہمارے خلاف جو سازش ہوئی ہے، یعنی میرے خلاف جو سازش ہوئی ہے، علامہ عصمت اللہ صاحب کے بارے میں جو سازش ہوئی ہے، یا اسی طرح سے مولانا سجاد الرحمان صاحب کے بارے میں جو سازش ہوئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ وہ مسئلہ سماع تھا، ٹھیک ہے، سماع الموتیٰ کا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے جماعت کے اندر جو معتدل مزاج علماء کرام ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ فتویٰ نہیں لگانا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ یہ تو کہتے ہیں کہ لا یسمعو لیکن آگے نہیں پڑھتے۔ تو اسی طرح میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ کہنا ہے علامہ خضر یاد بکھری صاحب کا کہ آپ آیت پوری پڑھیں، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، یہ آیت پوری پڑھیں اور دیکھیں کہ پھر یہ فتویٰ علامہ خضر یاد بکھری بھی لگا رہا ہے، یہ فتویٰ سجاد الرحمان صاحب لگا رہے ہیں، یا یہ فتویٰ علامہ عصمت اللہ صاحب لگا رہے ہیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ یہ فتویٰ تو خود خدا لگا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتا ہے تو اس کی پکار جو ہے ایسی ہے جیسے کوئی شخص جو ہے پانی کے کنویں پہ چلا جائے اور وہاں پانی کو پکارے، تو جس طرح پانی اس کی پکار سن نہیں سکتا، اس کے منہ میں آ نہیں سکتا، اسی طرح سے جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہیں وہ ان کی پکار سن نہیں سکتے اور ان کو جواب دے نہیں سکتے، ٹھیک ہے، اور وہ قیامت کے دن ان کی پکار کا صاف انکار کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیے بات اتنی سی ہے کہ بعض علماء کرام جو ہیں اس مسئلہ پر وہ فتویٰ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے قرآن کی نصوص سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، اور جو اس کا منکر ہے، جو اس کو نہیں مانتا، ظاہر ہے وہ قرآن کا انکار کرتا ہے اور اس پر فتویٰ لگتا ہے۔ بعض علماء کرام کا نظریہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جی، ہم بھی کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے، بلکہ جو سننے کا قائل ہے ہم اس کو کافر نہیں کہتے، اس پر فتویٰ نہیں لگاتے۔ تو اصل مسئلہ یہ، اس پر بڑی ایک بحث چلی جو ہے سوشل میڈیا پر، آپ نے دیکھا کہ کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کچھ اکابرین کے حوالے دیے جا رہے تھے کہ فلاں بزرگ نے یہ کہا ہے، فلاں بزرگ نے یہ کہا ہے، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، لیکن میرا سوال سر دست ان سبھی لوگوں سے یہ ہے کہ اشاعت و توحید و سنہ کا جو ماٹو ہے، اشاعت و توحید و سنہ کا جو نظریہ ہے وہ ہے قرآن و سنت، ٹھیک ہے، قرآن و سنت کے مقابلے میں کسی پیر کی، کسی فقیر کی، کسی ملا کی، کسی اکابر کی بات قابل قبول نہیں ہے، حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، اور نہ ہی دلائل شرع میں ان اکابرین کی باتیں۔ اور بعض تو کہتے ہیں کہ جی ہم تو جو ہمارے اکابرین نے تحقیق کر دی اس کے بعد ہم کوئی اور تحقیق ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جو انہوں نے کہہ دیا ہے، لکھ دیا ہے، اس کے علاوہ ہم ادھر ادھر ہونے کو تیار۔ یہ بات ٹھیک ہے، اپنی جگہ پہ مسلم ہے، آپ کو اکابرین سے محبت ہے، لیکن اکابرین کے نقطہ نظر کو قرآن و سنت کے آئینے میں دیکھا جائے گا کہ آیا ان کی جو باتیں ہیں قرآن و سنت کے عین مطابق ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں ہیں تو وہ بھی بشر تھے، وہ بھی انسان تھے، وہ معصوم تھوڑی ہیں، وہ پیغمبر تھوڑی ہیں، وہ صحابی تھوڑی ہیں کہ جو، یا وہ فقیہ تھوڑی ہیں کہ جو انہوں نے کہہ دیا، لکھ دیا، اب اس سے دائیں بائیں نہیں ہوا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ اکابرین کی محبت، ان کے ساتھ الفت، ان کا احترام اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن ان کی بات بھی اگر قرآن و سنت کے کہیں خلاف ہوگی اور قرآن کی واضح دلیل موجود ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہوگا اور اکابر کوئی اور کہہ رہا ہوگا، تو بہرحال اکابر کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے، قرآن و حدیث کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو یہ اصل میں ماٹو ہے اشاعت و توحید و سنہ کا۔ لیکن اب اس ماٹو میں بھی کوئی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں شاید، اور شاید وہ معتدل مزاج علماء کرام جو ہیں، یا معتدل مزاج لوگ جو ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور باقیوں کے ساتھ بھی ہمیں رابطہ تعلق جو ہے وہ استوار کرنا چاہیے اور ان سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ تو آئیے آپ ہی بتائیے
کہ یہ نظریہ اور سوچ کیا درست ہے کہ ہمیں سبھی کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے، نرم رویہ رکھنا چاہیے، ایک سیڑھی نیچے اتر آنا چاہیے اور انہیں کہنا چاہیے کہ ایک سیڑھی آپ جو ہے اوپر چلے جائیے تاکہ ہم سب مل جائیں اور مل کر اکٹھے چلیں۔ تو مل جانا، اتحاد، اتفاق، یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اپنا جو نظریہ ہے اس کو پس پشت ڈال دینا یہ میرے خیال میں قطعی طور پر درست نہیں ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ دیکھتے رہیے شجر ٹی وی، مجھے دیجیے اجازت، تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے